السلام علیکم۔ میں پرچون کی دکان سے سودا سلف لیے واپس آ رہا تھا، لیکن محلے والے تو ایک ہی فیملی کے گن گا رہے تھے۔ ہر طرف ان کی باتیں ہوتی، ان کی باتوں پر مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ میرے محلے میں ایک نئی فیملی رہنے کے لیے آئی تھی کچھ دن پہلے، جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لیکن میں نے اس فیملی سے کسی ایک فرد کو بھی اب تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں اپنے کاموں میں ہی بہت مصروف ہوتا تھا۔ مجھے حال ہی میں پرائیویٹ جاب ملی تھی اور میں سارا دن اس نوکری پر ہوتا تھا، لیکن میرے یار دوست اس محلے میں رہتے تھے، بار بار اس فیملی کا ذکر کرتے تھے، لیکن میں اس فیملی سے نہیں ملا تھا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، صرف عورتیں ہیں، اور عورتوں سے کیسے ہم مل سکتے تھے؟ ہاں، اگر عورت بے تکلف ہو تو گلی میں آتے جاتے سلام دعا ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ عورتیں تو گھر میں بالکل بند ہو کر رہتی تھیں اور کسی کو نظر نہیں آتی تھیں، اور سب کو یہی تجسس تھا کہ یہ فیملی کیسی تھی۔ بس اتنا پتہ چلا تھا کہ اس گھر میں 3 لڑکیاں ماں سمیت رہنے کے لیے آئی ہیں، لیکن ان 3 لڑکیوں کو اب تک کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سودا سلف کے لیے صرف ان کی ماں ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، بلکہ وہ بھی زیادہ تر باہر نہیں نکلتی تھی، گیٹ پر کھڑے ہو کر محلے سے گزرتے ہوئے کسی بچے کو آواز دے دیتی تھی اور سودا سلف منگواتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سب محلے والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فیملی بھی شاید بہت ہی پردے دار فیملی ہے، اسی وجہ سے باہر نہیں نکلتی ہے، کسی کے گھر بھی نہیں جاتی ہے۔ پھر محلے کی عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ سب مل کر ان کے گھر جائیں گے اور روابط بڑھائیں گے، کیونکہ یہ محلے کا اصول تھا۔ ان عورتوں میں میری والدہ بھی شامل تھی، وہ بھی ساری عورتوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر چلی گئی، ملنے کے لیے اور ان کا مزاج جاننے کے لیے۔ جب میری ماں ان کے گھر سے واپس آئی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماں بیٹیاں بہت ہی اچھی اور شریف ہیں۔ میری ماں نے بتایا کہ یہ فیملی گھر سے باہر نہیں نکلتی ہے اور ان کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ جو عورت لڑکیوں کی ماں ہے، جو عورت ہے وہ لڑکیوں کی ماں ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے تو انہیں پرانا محلہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا، کیونکہ وہ محلہ اچھا نہیں تھا۔ پھر تو میری ماں نے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور جب بھی ان کے گھر سے آتی تھی تعریفوں کے پل باندھ دیتی تھی۔ ان کے لیے تو سب کچھ وہی لڑکیاں ہو گئی تھیں۔ جب دیکھو میری ماں ان کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی تھی۔ مجھے میری ماں کی سادگی پر بہت حیرت ہوتی تھی اور میں ان کی باتوں پر مسکرا دیتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ اماں آپ کو کیا پتا آج کل شرافت اور پردے کے نام پر کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ یہ عورتیں صرف ہم مردوں کو پتا ہیں، یہ عورتیں بہت زیادہ ہیں جو زمانے کو نہیں سمجھ سکتی۔ ہم نے زمانہ دیکھا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جو جتنا پردے میں ہے وہ اتنا ہی اس سے آگے۔ میری ماں مجھے بولنے نہیں دیتی کہ کسی کی برائی نہیں کرتے، میں بھی سر جھٹک دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا میری والدہ کبھی میری باتوں پر یقین نہ کرتی۔ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ گھر ہی رہتی تھیں۔ پرانی عورتوں کی طرح انہیں ہر کوئی اچھا ہی لگتا تھا۔ میں ایک مرد تھا اور میں نے پوری دنیا دیکھی تھی کہ کیسے یہ شرافت کے چولے پہن کر یہ دنیا کتنے غلیظ کام کرتی ہے، سب جانتا تھا۔ آئے روز اپنے دوستوں سے بہت سے قصے بھی سن رکھے تھے، ایسی شریف زادیوں کے جو کسی امیر کو پھانسنے کے چکر میں رہتی تھیں۔ میں آج گلی سے گزر رہا تھا کہ مجھے اس گھر سے ایک عورت نکلتی دکھائی دی۔ میری نظریں بے اختیار اس جانب اٹھیں۔ باقی لوگوں سے اتنی تعریف سن چکا تھا کہ مجھے بھی کافی تجسس تھا ان کے بارے میں جاننے کا۔ میں نے غیر ارادت اس عورت کا پیچھا کیا، وہ ان کی ماں تھی جو خود کو مکمل چھپائے کہیں جا رہی تھی۔ وہ سودا سلف لے کر نگاہیں نیچے کیے گھر چلی گئی، بغیر کسی کی جانب دیکھے۔ میں گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا، یہ دیکھ میں ذرا متاثر ہوا تھا کہ وہ عورت بغیر کسی کو بلائے گھر چلی گئی تھی، ورنہ میرے محلے کی بیشتر عورتیں لازمی گلی میں رکتی تھیں اور ایک دوسرے سے سلام دعا لیتی تھیں، اور جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہی سچ نہیں ہوتا۔ میں خود کو ملامت کر کے لوگوں کی باتوں پر کیوں یقین کر رہا ہوں؟ وہ اتنی بھی شریف نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے۔ پھر میں گھر چلا آیا، میری ماں بڑی خوش بیٹھی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری ماں بھی انہی کے گھر سے آئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان لڑکیوں کے قصیدے سنتا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت دماغ الجھا پڑا تھا۔ میری ماں بھی میرے پیچھے ہی آ گئی، میرے بالوں کو بڑے پیار سے سہلا رہی تھیں۔ میں ذرا پریشان ہوا اپنی ماں کے تاثرات پر، جو مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے پانی دیا اور ادھر ادھر کی لیکن ان کی بات جو وہ کہنا چاہ رہی تھی میں وہ سننا چاہتا تھا، اس لیے پوچھ لیا کہ ماں جو بات کرنی ہے آپ نے وہ کر لیں۔ پھر آخرکار میری ماں نے وہ بات کر ہی دی جو کرنے وہ ادھر آئی تھی۔ میں تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں تو غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے بیٹھ گیا۔ میری ماں نے جو کہا تھا وہ کبھی قبول نہ کرتا، ابھی بھی میرے غصے کا گراف کافی تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا بہت اور اپنے پاس بٹھایا۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں، یہ بات تو میری سمجھ میں آتی
چاہتی ہے کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے میری ماں میرے پیچھے لگی پڑی تھی کہ شادی کر لو۔ وہی پرانی ماؤں کی طرح میری ماں خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی، میرے بچے کھلانا چاہتی تھی، لیکن آج میری ماں نے کہا کہ میری شادی اس گھر کی کسی ایک لڑکی سے ہوگی۔ اتنی جلدی میری ماں نے کیسے ان لڑکیوں پر یقین کر لیا؟ میرا شک مزید گہرا ہو رہا تھا کہ یقیناً کچھ تو پراسرار سی بات ہے ان میں کہ جو بھی دیکھتا یا ان سے ملتا ان کا دیوانہ ہو جاتا، ورنہ چند دنوں میں میری ماں ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا نہ سوچتی۔ میں نے شادی سے منع نہیں کیا بلکہ ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی نہیں کروں گا یہ کہہ دیا، جبکہ میں جانتا تھا صاف انکار پر میری ماں کا دل بہت دکھا تھا۔ ابھی چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ میں بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا کیونکہ مجھے میری ماں بہت عزیز تھی، ان کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی، لیکن اب کی بار معاملہ اور تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مکار لڑکیاں میری ماں کو دھوکہ نہ دے رہی ہوں۔ میری ماں تو ایک سادہ سی خاتون تھی جسے کچھ پتہ نہ تھا آج کل کی دنیا کی چالوں کا، اس لیے میں اپنی ماں کی طرف سے پریشان رہتا تھا۔ رات کو کھانے پر بھی میری ماں نے مجھ سے کوئی گفتگو نہ کی، مطلب وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میری شادی کر دے لیکن ان لڑکیوں سے نہیں، اور وہ جانے کیسی ضد لگائے بیٹھی تھی کہ میری شادی کرنی ہی ادھر ہے۔ پھر کیا تھا، مجھے ہار ماننا پڑی اور میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ میری ماں میرا ماتھا چومے خوشی سے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تاریخ پکی کر لی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھیں۔ میں جتنا خود کا دھیان اس گھر سے ہٹاتا اتنا ہی میرا ذہن ادھر کھینچا چلا جاتا تھا۔ اتنی جلدی شادی، مجھے تو ان لوگوں کی جلد بازیوں پر بڑی حیرت تھی۔ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ یقیناً وہ لڑکیاں اچھی نہ تھیں، تبھی ان کی والدہ اپنے سر سے اتار رہی تھیں۔ اگر وہ لڑکی بھی ویسی ہوئی جیسی میں سوچ رہا ہوں تو میں اس لڑکی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا۔ میرے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے میرا یقین ان پردہ دار عورتوں سے اٹھ گیا تھا۔ سب سے بڑی مثال ایک لڑکی کی تھی، وہ بھی تو پردہ کرتی تھی، لیکن اس کا کام کیا تھا؟ میرے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ باقی سب مردوں کی طرح میں بھی نیک فرمانبردار بھی چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ لڑکیاں صحیح نہیں لگ رہی تھیں۔ میرا دماغ مجھے روک رہا تھا کہ ابھی وقت ہے، اسے شادی نہ کرو۔ دماغ میں ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے جسے میں جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا جب ان کے گھر کی لڑکی میری بیوی بننی تھی، ایسی لڑکی جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا، جس کی عادات سے میں واقف نہیں تھا، اور میری ماں کی ضد پر وہ لڑکی میری دلہن بن بیٹھی تھی۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی جس سے لڑتے میں اندر آیا۔ وہ لڑکی باقی کی طرح خاموش بیٹھی تھی، وہ جتنی خوبصورت تھی میں حیران تھا کہ وہ اتنی حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ حسن ایسا تھا کہ ہاتھ لگائے میلا ہو جائے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ کوئی فرمائش کرے گی اور ابھی اس کی اوقات سامنے آ جائے گی کہ وہ بھی ایک لالچی لڑکی ہے، پر میں حیران ہو گیا کیونکہ اس نے بجائے کوئی اونچی فرمائش کرنے کے یا پھر ہنی مون پر جانے کے، اس نے جو خواہش کی ایک پل کو تو میں بھی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی اتنی نیک تھی یا پھر یہ صرف ناٹک کر رہی تھی، اور میں اس کی خواہش پر رضامند ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میری بیوی عمرے پر جانا چاہتی ہے۔ ماں تو اس کے صدقے ماری جا رہی تھی، گھر کے باقی افراد بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ وہ بہت دھیمے مزاج کی تھی، میں دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ اس نے جلدی پورے گھر والوں کے دلوں پر حکمرانی شروع کر دی تھی۔ ہر کسی کے منہ سے میری بیوی کی تعریفیں سننے کو ملتی تھی اور میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتا تھا، وہ کس خاندان کی ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیسی ہے، اس لیے میرے دل میں ابھی بھی شک تھا۔ میری بیوی نے 2-3 دنوں میں گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا، اتنی جلدی سب ہو رہا تھا، میرے دماغ میں گریں مضبوط ہو رہی تھیں۔ یقیناً یہ لڑکی میرے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تبھی اتنی میٹھی بن رہی ہے۔ میں جب کام سے واپس پلٹا، وہ میرے آگے پیچھے تمام کام کرتی، ایک لمحے کو تو اس لڑکی کی پھرتی پر میں سجدہ ہو جاتا۔ وہ مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، وہ کافی نیک دار تھی یا دکھاوا کر رہی تھی۔ رات کو روز نماز پڑھ کر سوتی تھی اور پھر تہجد کے وقت اٹھ جاتی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا۔ وہ ایک سلیقہ مند لڑکی تھی، لیکن جانے کیوں میں اس پر اعتبار نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اصلیت کیا ہے؟ میں نے اپنا ماتھا ایک رات میں پانی پینے کو اٹھایا تو دیکھا میری بیوی بالکنی میں کھڑی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی چپل پہنی اور سننا چاہا کہ آخر میری بیوی کس سے بات کر رہی ہے، اور مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں بالکنی کا دروازہ کھولتا اس تک گیا۔ میری بیوی کا رنگ فک ہوا، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رات کے اس پہر تم کس سے بات کر رہی ہو، لیکن وہ ہڑبڑا گئی اور کہا کہ اماں کا فون تھا۔ میں نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا کہ رات کو ماں سے فون پر کون بات کرتا ہے، لیکن وہ ماتھے سے پانی صاف کرتی کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی جیسے رات اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میرا شک مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید گزرے کہ جب میں اپنے کام سے
سے گھر آیا تھا۔ میری بیوی کان سے فون لگائے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا، امی اور باقی سب بازار گئے تھے، اس لیے میری بیوی گھر اکیلی تھی۔ گھر کو لاک لگا تھا لیکن میرے پاس ڈپلیکیٹ کی تھی، اس لیے میں اندر آ گیا۔ میری بیوی کسی سے کہہ رہی تھی کہ وہ ملنے آئے گی کل۔ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا، مطلب وہ لڑکی واقعی ہی کسی سے باتیں کرتی ہے اور نیک پاک باز عورت کا ڈھونگ کر رہی ہے۔ میں نے اس تک جاتی اس کی کلائی پکڑی، سختی سے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی، اور وہ خوف سے سفید پڑتی بخلا گئی۔ اس ابتداد میں اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا تھا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے فون کو دیکھتے اس سے پوچھا کہ تم فون پر کس سے باتیں کرتی ہو، اور وہ رونے لگی اور قسمیں اٹھانے لگی کہ اماں سے بات کر رہی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر یقین نہیں تھا، ڈر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے اس بات کو دبا دیا۔ اب میری بیوی مجھ سے ڈری ڈری ہی رہتی تھی، اب اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی غصہ ہونے لگتا تھا کیونکہ وہ کسی سے باتیں کرتی تھی راتوں کو۔ یہ بات تو میرے ذہن سے چپک ہی گئی تھی۔ میری ماں کتنی تیز خوشبو ایسی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بیوی کو لے کر عمرے پر چلا جاؤں۔ میں نے ان کی بات پر حامی بھری اور میں نے عمرے کے 2 ٹکٹ لیے اور اپنی بیوی کی خواہش پر میں اسے عمرے پر لے جا رہا تھا اور میرے اندر بیزاری تھی، عجیب سی بے چینی تھی کہ دل گھٹ رہا تھا۔ اس لیے جب میں عمرہ کے لیے عرب پہنچا تو وہ شدت سے رو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید اس لڑکی نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس پر شرمندہ ہے۔ میں وہاں بھی اضطراب کی کیفیت میں رہتا تھا کیونکہ میری بیوی جہاں بیٹھتی تھی بیٹھی رہتی تھی، خیالوں میں کھوئی رہتی تھی، اور اچانک میری بیوی کو کچھ ہوا ایسا کہ وہ تڑپتی رہی، اس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی۔ پھر اپنی آنکھیں بند کر گئی، میں اس کے قریب کھڑا تھا، اس کی حالت مردہ ہو گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی نبض چیک کی جو بند تھی، میری آنکھیں پتھرا گئی، میری بیوی وفات پا چکی تھی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا لیکن وہ نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی تھی۔ میرے لیے ایک بڑا درجہ تھا کیونکہ میں گھر والوں کو کیا جواب دیتا، میری بیوی تو مر گئی تھی۔ وہاں پر جنازے کا انتظام کیا گیا، میں سوگوار سا کھڑا تھا، میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی یا نہیں، میں تو اسی الجھن میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی کی قبر کھودی گئی لیکن وہاں جو ہوا اسے دیکھتے میری چیخیں نکل پڑیں، وہاں موجود ہر شخص خوف سے کانپ گیا، روح لرز گئی۔ جب دل بند ہونے لگا میرے سمیت وہاں جتنے بھی لوگ تھے خوف سے بے ہوش ہو گئے کیونکہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ کچھ عام نہیں تھا، روح کو لرزا دینے والا منظر تھا وہ۔ جب میں ہوش میں آیا تو وہی سب یاد کرتے میں خوف سے دوبارہ کانپ گیا، میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے تھے۔ پھر میں پاکستان واپس آ گیا لیکن اپنے ساتھ ایک گہرا راز لے آیا، ایسا راز کہ جو سنتا اس کا دل دہل جاتا۔ اس رات کو سینے کے ساتھ لپیٹتے میں گھر آیا تھا، میرے ساتھ ایک ایسا وجود بھی تھا جو میرے لیے صرف اور صرف خوف کا باعث بن رہا تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ رہا تھا جب میری ماں نے میری حالت دیکھی کیونکہ گھر پہنچتے ہی میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میں رات کو جب کمرے میں آیا تو میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی، میں نے اسے پانی لانے کا کہا اور خود بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تبھی مجھے کسی کا فون آیا جسے سننے کے لیے میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کال پر مجھے جو بتایا گیا تھا وہ بھی ایک پریشان کن معاملہ تھا، ایک گتھی سلجھی تھی۔ آج میری بیوی کے قدموں کی چاپ میں سن چکا تھا، آج میری بیوی کے قدموں کی چاپ میں سن سکتا تھا اور میں بے تاثر کھڑا تھا۔ میری بیوی بڑی چپ چپ تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھتے پانی پیا۔ میری بیوی اب مجھے بہت کم بلاتی تھی، اس واقعے کے بعد ایک خلا تھا جو ہمارے درمیان آ گیا تھا۔ رات گئے پہروں میں میری بیوی گمسم رہتی تھی جیسے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ وہ بہت روتی بھی تھی اور میں اسے دلاسے کے چند بول بھی نہیں کہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوایا کہ اس کا باپ کدھر ہے اور وہ مر چکا تھا۔ یہ محض شریف ہی نہیں بلکہ بہت نیک خاتون تھی۔ جس محلے میں یہ سب رہ کر آئے تھے سب نے ان کی تعریفیں کی، اس کی ماں نے انہیں پالا تھا، وہ واقعی ایک نیک عورت تھی۔ لیکن ایک قصہ میں بول نہیں پاتا تھا جو ماضی میں میرے ساتھ ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے پردے والی عورتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماضی کی ایک رات جب میں اپنے کام سے آ رہا تھا تو ایک لڑکی برقع میں گلی میں کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں نے انسانیت کے ناطے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ رات ہو گئی ہے اور میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، اس لیے سوچا کہ ایک عورت ذات ہے، اکیلی کہاں جائے گی، اس لیے اس کی مدد کی اور اپنے ساتھ اسے لیے چل دیا۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس بتایا لیکن جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو بازار حسن ہے، وہ لڑکی ادھر رہتی تھی۔ میں نے حیرت سے گردن موڑے اسے دیکھا جو سر سے لے کر پیر تک چھپی ہوئی تھی اور اس کا ٹھکانہ یہ تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتی وہ چلی گئی تھی لیکن مجھے بڑے صدمے میں چھوڑ گئی۔ دنیا میں ابھی کیا نہیں ہو رہا، انسان
کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ وہ دن گزرا تھا کہ میرا یقین ہر پردے دار لڑکی سے اٹھ گیا۔ مجھے ہر چھپی ہوئی لڑکی میں وہی لڑکی نظر آتی تھی۔ مجھے ہر پردہ دکھاوا لگتا تھا۔ آج بھی میں ماضی کو یاد کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ نیچے سے امی کی آواز آئی جو کھانے پر بلا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو نظریں جھکائی نیچے چلی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران میری ماں نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ جب سے تم سعودی عرب سے آئے ہو کیوں اتنا چپ چپ ہو، پر میں کیا بتاتا کہ وہاں پر ہوا کیا ہے۔ میری بیوی نے زخمی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ہونٹ کچلتے خود کی حالت پر قابو پایا۔ میں نے اپنی ماں کو ابھی کچھ نہیں بتایا تھا، اب بھی میں چپ ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میں چلا گیا۔ میری بیوی کام کر کے میرے پاس آئی اور مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کبھی میری عزت کو رسوا نہیں کرے گی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کیونکہ میری بیوی کو اس کے پرانے محلے والوں نے بتایا کہ میں وہاں تفتیشیں کرنے گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں بس ڈرا ہوا تھا اور پھر وہ واقعہ جو سعودی عرب ہوا، اس کے بعد مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی اور مجھے کچھ نہ کہا۔ اس نے مجھے وہ سچ بھی بالآخر بتا دیا کہ وہ اپنی ماں سے رات کو باتیں کرتی تھی جب میں سو جاتا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا اور صبح کو بھی اپنی ماں سے ہی ملنے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شروع دن سے ہی مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ سے چھپ چھپ کر فون کرتی تھی ماں کو تاکہ میں دیکھ کر ڈانٹ نہ دوں، کیونکہ شادی والے دن ہی میری ماں نے اسے میری طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ مجھے پردے والی عورتیں زیادہ صحیح نہیں لگتی۔ اسی وجہ سے میری بیوی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی تاکہ میں اسے بدگمان نہ ہو جاؤں۔ میں بہت حیرت میں تھا کہ وہ لڑکی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کہ میری ناراضگی کی وجہ سے اتنا خیال رکھتی ہو۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ تم امی کو ساری بات بتا دو تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ اکثر میری وجہ سے پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی ماں کو بھی سب بتا دوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھتے وہ میرے تک آئی اور مجھ سے اتنی صبح آنے کی وجہ پوچھی۔ پھر میں نے اپنی ماں کو سب بتایا کہ جب وہاں پر میری بیوی مر گئی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مرا ہوا تسلیم کر دیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کی قبر کھودی تو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی جو مر چکی تھی زندہ ہو گئی، بلکہ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ صحیح سلامت اپنی مردہ بیوی کو زندہ ہوتے دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اصل میں وہ مری نہیں تھی، وہ کومے میں چلی گئی تھی، لیکن اکثر کوما والوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کئی بار ان کو ڈاکٹر مردہ تصور کر کے وارثوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب تک دنیا میں کوما کے مریضوں کے ایسے بہت سے کیسز آئے تھے، میری بیوی بھی اسی فرصت میں شامل ہو گئی۔ وہ زندہ تھی اور اسے زندہ دیکھ کر تو ہم سب کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میری بیوی قریب ہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو، کون سا فریب ہو، لیکن وہ بیچاری کیا کہتی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا تھا۔ اس رات جب مجھے فون آیا تھا وہ ڈاکٹر کا تھا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو کبھی کبھی جھٹکے لگتے ہیں کوما کے، اسی وجہ سے مریض کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہ مردہ ہو، لیکن کوما میں گئی کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی ریکور کر لیتے ہیں اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ میری بیوی بھی انہی مریضوں جیسی تھی، وہ کوما میں گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے مرا ہوا کہہ دیا۔ جب میں اسے دفن کرنے گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، یعنی وہ ٹھیک ہو گئی تھی، اور یہ ڈراؤنا منظر تھا، اس لیے وہ اتنے دنوں سے خوف زدہ اور چپ چپ تھا۔ میری بیوی بھی اب امی کے کمرے میں آ چکی تھی، سب کچھ سن رہی تھی۔ میری امی ساری بات سنتی کافی پریشان ہو گئی کیونکہ اسے اپنی بہو سے محبت تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ میری ماں میری بیوی سے کافی پیار کرتی ہے۔ میری ماں نے اسے گلے لگایا، پیار دیا۔ میں اپنی باتوں پر شرمندہ تھا۔ میری بیوی سچ میں ایک نیک خاتون تھی اور میں بلا وجہ شک کرتا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ زندگی خوشحال ہو گئی۔ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ ہر پردہ دار خاتون اچھی نہیں ہوتی اور ہر پردہ دار خاتون بری بھی نہیں ہوتی۔ آج میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ میری قسمت میں ایک نیک پرہیزگار لڑکی تھی۔ تمام بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے۔ اب مجھے میری بیوی پر بہت بھروسہ تھا۔ کبھی کبھی ہم ایک واقعے کو لے کر زندگی گزار دیتے ہیں اور ہر کسی پر شک کرتے ہیں۔ میں نے ایک پردہ دار عورت کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر دنیا کی تمام پردہ دار عورتیں میرے لیے مشکوک ہو گئی تھیں، اور ان کے بارے میں تو میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی، لیکن مردوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچ رہا تھا۔ حالانکہ مجھے اپنا ترازو برابر کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں صرف ایک واقعے کی وجہ سے کبھی بھی ہر عورت کو برا نہیں کہوں گا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر اور اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کا بہت دل دکھایا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں پرانے محلے بھی پہنچ گیا تھا اس کے کردار کی گواہی طلب کرنے کے لیے اور وہاں منہ کی کھا کر آ گیا تھا، یقیناً میری حرکت نے اسے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ اس کے بعد میں نے بار بار اسے اپنے کیے کی معافی
مانگی، میرے دل میں آج بھی یہ بات موجود ہے۔ دوستوں، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔